نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کامل آرا رہنما، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اس شعر کی صورت میں وہ خوبصورت خراج عقیدت و محبت ہے کہ جو رہتی دنیا تک جہاں ایک جانب حضرت خواجہ اجمیری کی محبت و عقیدت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں دوسری جانب حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات، آپ کے روحانی مراتب و منازل، اور بعد از وصال قبر شریف پر مزار شریف پر حاضر ہونے والوں کے لیے آپ کے جو فیوز و برکات ہیں ان کی نشاندہی ہی نہیں بلکہ نشان منزل کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار پر مشتمل پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ اور حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ الرحمہ کے الفاظ اور آپ کے خوبصورت انداز بیان اور خوبصورت ارشادات کی تشریح کے لیے حسب سابق میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت جو ہمیشہ اس حوالے سے خوبصورت الفاظ، انداز اور افکار کے ساتھ آپ کو مستفیض کرتے ہیں، محترم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پروگرام سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو خاص طور پر پروگرام کشف المحجوب ہے، چونکہ یہ ایک خالصتاً تربیتی، تدریسی اور انٹلیکچل لیول کا ایک اس کا سٹینڈرڈ اور پروگرام ہے، تو بے شمار ناظرین ہمیں ایسے ملتے ہیں پبلکلی کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کشف المحجوب شریف ہم نے خرید لی ہے، اور جب پروگرام آتا ہے تو ہم وہ مقام کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور سطر بسطر اور حرف بحرف ہم اگر خود پڑھیں تو شاید ہمیں ان مقامات اور ان الفاظ کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ الرحمہ کا فیضان ان تک پہنچتا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابو النصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے ذکر پاک پر ہم کافی بات کر چکے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پیش نظر حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری کا ارشاد گرامی ہے جو آپ کی تعارف میں آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کے ادب کی وجہ سے جمال الہی سے مشرف ہوئے تو اس میں ایک ایسی استغراق کی اور جذب کی کیفیت میں وہ چلے گئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جوتا پہننا ترک کر دیا۔ کسی نے آپ سے خود پوچھا کہ آپ نے جوتا پہننا کیوں ترک کر دیا ہے، تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ زمین میرے محبوب کا بنایا ہوا فرش ہے، میں جائز نہیں سمجھتا کہ محبوب کے بچھائے ہوئے فرش سے اپنے پیروں کو الگ کروں اور میرے پیر اور اس کی بساط میں کوئی چیز واسطہ بھی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اس خوبصورت جملے میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک خصوصی تعلق ہے، اور اس تعلق میں اتنی چیز بھی گوارا نہیں ہے، اللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، اولیاء اللہ جو ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ استغراق میں جب چلے جاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں ہم عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں کی ایڑی پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغراق کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، اب یہ مقام مفتی صاحب اصطلاح میں بات کریں تو فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ جب سالک اسماء و صفات کی تجلیات سے سیر کرتا ہوا سیر سلوک کے دوران ماورا ہو کے دائرہ ذات میں جاتا ہے، اور معیت ذات اسے نصیب ہوتی ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
اس کا حال عملاً جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، معیت الہیہ اس درجے کی حاصل ہو جاتی ہے کہ ان اللہ معنا، سبحان اللہ، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، تب جا کے اس صوفی کی روحانی حساسیت اور لطافت اس مقام پہ چلے جاتی ہے کہ کسی چیز کا بھی اس کے اور اس کے محبوب کے اور معبود کے درمیان حائل ہونا، وہ حائل ہونا تو کیا اس کا تصور بھی گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں تاب نہیں ہوتی۔ ہر دنیاوی محبت کے پیمانے پہ آپ اس حال کو پرکھ سکتے ہیں، جی کیونکہ المجاز کنطرۃ الحقیقہ، جی جی دنیاوی محبت کے تعلقات میں بھی بعض دفعہ آپ اتنے محو ہو جاتے ہیں، بیٹے اولاد کی محبت میں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں، انسان انسان کی محبت میں، دنیاوی رشتوں کے اس استغراق میں اور اس کے غلبے میں مغلوب اتنے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں رہتی۔ جی تو یہ تو معاملہ عبد اور معبود کا ہے، بندے اور رب کا ہے، اور بندہ بھی پھر سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا۔ تو یہاں جو حال کی کیفیت ہے اس کو ہم حافظ شیرازی رحمہ اللہ کے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں کہ تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، حافظ شیرازی تو خود ہی اپنی ذات کا حجاب بنا ہوا ہے، درمیان سے ہٹ جا، اپنے آپ کو نکال دو، سبحان اللہ، درمیان سے ہٹ جا۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں درمیانے ماؤ حافظ حائل است، اور ایک غالب نے بھی اسی طرح کہا درمیانے ماؤ غالب حائل است، اس نے بھی حافظ سے استفادہ کیا۔ اور اردو کے جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا، سبحان پتہ چلا کہ حجاب تو ہم خود ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو جب ذات کا اور نفس کا اور ہوائے نفس کا اور حرص کا اور خواہشات کا غبار چھٹتا ہے اور حجاب اٹھتے ہیں تو حساسیت کا لیول اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ سالک، وہ صوفی، وہ صاحب حال بندہ توحید کے اس اعلیٰ مرتبے پہ چلا جاتا ہے اور غیر کی نفی اتنی زیادہ معاصی اللہ کی نفی کر جاتا ہے اور تجرید و تفرید کے اس منصب پہ فائز ہو جاتا ہے کہ اپنے پاؤں کے اندر موجود جوتا جو ہے اس کا اور اپنے رب کے فرش کے درمیان حائل ہونا اس کو گوارا نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ اس میں دوسرا لیول جو ہے، بہت عجیب بات جو اس میں چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کیا ہوگا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے فرش اور زمین کے ساتھ ایسا تعلق ہے۔ اور میرے خیال میں، میرے ناقص اور محدود مطالعے میں اس طرح کی کوئی مثال پوری تاریخ تصوف میں نہیں گزری، سبحان کہ جس حساسیت پر یہ اللہ کے ولی پہنچے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اس درجے کا ہے کہ اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز میں انہیں اپنے رب کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ خواجہ میر درد نے کہا تھا نا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو یہ اس حال میں جب اولیاء اللہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک تمثیل ہے، یہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو شخص اپنے حال میں اپنے اور اپنے رب کے فرش کے درمیان جوتی گوارا نہیں کر رہا، وہ کسی اور وجود کو کیسے گوارا کرے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اپنے مخصوص اسلوب میں ذکر اور تعارف کے بعد اقوال ذکر فرمائے ہیں، اور ایک بڑا پرحکمت اور پرمغز ارشاد حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کا حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یعنی حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ من اراد ان یکون عزیزا فی الدنیا و شریفا فی الآخرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی معزز بن جائے اور آخرت میں بھی شرافت حاصل کر لے، فلیجتنب ثلاثا، اسے چاہیے کہ 3 چیزوں سے احتیاط کرے، اجتناب کرے۔ نمبر 1، لا یسأل احدا حاجتہ، کسی سے اپنا کوئی مطلب، کوئی حاجت کسی سے نہ کرے، حاجت روائی اللہ کے سوا کسی سے نہ کرے۔ دوسری چیز، ولا یذکر احدا بسوء، کسی کا بھی ذکر برائی سے نہ کرے، اللہ اکبر، ولا یجیب احدا الی طعامہ، اور کسی کی دعوت قبول نہ کرے۔ ہم 1 بائی 1 ان تینوں پر بات کریں گے۔ حضور یہ جو پہلی چیز فرمائی ہے کہ
لا یسأل احدا حاجتہ، اللہ کے سوا کسی سے حاجت روائی نہ چاہے مخلوقات میں سے. جی ہاں. کیا مطلب کیا لیول ہے اور کیا درجہ ہے اس کا؟ احادیث میں بھی اس طرح کے اشارے موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی، تربیت دی کہ اگر زہد چاہتے ہو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو یا کوئی راہگیر اور مسافر. زہد جو ہے، زہد یہ ہے، زہد کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی لوگوں سے تمہیں دلچسپی اور وابستگی مادی نہ ہو، ان کی جیبوں پہ نظر نہ ہو، ان کے ظاہری سٹیٹس اور ان ذرائع اور سورسز اور مادی جو منافع ہیں ان پہ نظر نہ ہو کہ اس شخص سے مجھے کیا دنیاوی نفع پہنچے گا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے، بلکہ الدین النصیحہ کے تحت روحانی اور دینی تعلق اور خیر خواہی کا تعلق ہو. کیونکہ صوفی کی اپروچ ہمیشہ یہ رہی ہے، صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر گوشہ نشین بھی ہوتے ہیں نا تو اس نیت سے نہیں ہوتے کہ ہم کسی کے شر سے بچ جائیں، ہم اس نیت سے گوشہ نشین ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے شر سے محفوظ رہیں. اللہ اللہ. تو اس معیار پہ جا کے وہ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نستعین وایاک نستعین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق اس نوعیت کا ہو جائے، حسبی اللہ. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں توکلت علی اللہ، اور پھر اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کے سوا لوگوں سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا لوگوں سے جا کے اپنی ضروریات بھی مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توکل علی اللہ میں سچے نہیں ہیں. نصیر ملت حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ارشادات اس حوالے سے، یعنی توحید اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو بندے کا تعلق جس لیول کا ہونا چاہیے، جو چیز تھوڑی قابل اصلاح اور توجہ ہے، ہم اس پر بات کریں گے لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب، ذکر حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کا اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا جو ارشاد، آپ کا قول ذکر کیا جو 3 باتوں پر مشتمل ہے، اور ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ لا یسأل احدا حاجتہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاجت روائی نہ چاہ. اس پر میں حضرت نصیر ملت حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو عقیدہ توحید میں ایک خاص حالات میں آپ نے اس پر جو کچھ لکھا ہے، تو اس سے لب لباب یہ لگتا ہے کہ خوش عقیدہ ہم سب بہت ساری جگہ پہ آ کر شاید خدا کو بھی فراموش کرنے کا ابہام سا ہوتا ہے، اگرچہ ایسا ہے نہیں الحمدللہ العظیم، لیکن یہ کہ ہماری جو معمولات ہیں، ہماری جو ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے استاذ گرامی آپ کے بھی حضرت علامہ عبدالحکیم شرف القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک رسالہ اس پر قابل توجہ کہ خدا کو یاد کر پیارے. کیا فرمائیں گے حضور اس حوالے سے، جو یعنی استعانت جو ہے اولیاء اللہ سے، نبی پاک علیہ السلام سے، سب اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی جو محبت، اس سے جو بندے کا تعلق اور جو وہ فنائیت ہے، وہ اپنی جگہ اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جی یہاں یہ لگتا ہے مفتی صاحب غیر کی طرف دھیان بندے کا اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ مبتدی ہے، جب تک وہ ایمان کی مبادیات تک رہتا ہے، ابھی ذوقاً اور حالاً ان کیفیات کو نہیں پہنچا. اصل میں یہی مطلوب ہے اس سارے پروگرام کا اور گفتگو کا اور صوفیہ کرام کا کل مطمع نظر یہ ہے کہ بندے کو رب سے ملا دیا جائے. پیر کا بھی یہی مقصد ہے، داتا صاحب کا بھی یہی ہے، غوث پاک کا بھی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے. آپ نے ٹریننگ اتنی دے دی صحابہ کو کہ سوار کی چابک نیچے گر رہی ہے تو وہ دوسرے کو نہیں کہہ رہا عقل سے آقے گے یہ نور نشان راہ ہے، منزل نہیں ہے. اب اس جگہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا ذوقاً دل چاہتا ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ ایک دن کہا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ، تو آواز آئی غلام علی دہلوی تو یا رب العالمین شیع للہ کا ہے. فرق ہے نا، ذات الہی کو بھی گوارا نہیں کہ اپنے جیسے مفتی صاحب ایک فنی ٹیکنیکل مثال دے دوں، جیسے مقلد جو ہے نا اس کا تقلید کرنا
وہ تو عذر ہو بنتا گیا، ہے، وہ عذر ہے، فضیلت نہیں ہے، بنتا ہے وہ کرے۔ ہاں لیکن مجتہد کا کسی مجتہد کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جب آپ توحید کے مدارج و مراتب کو طے کرتے ہیں نا تو خود بخود آپ پر یہ حال طاری ہو جاتا ہے جو صوفیہ فرما رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں، نہ کہ ان بحثوں میں مناظروں میں اور اس میں پڑ جائیں کہ مانگنا ہے یا نہیں مانگنا۔ وہ تو طے ہے کہ جواز کی صورت دے دی، لیکن اصل مقصود کیا ہے، اصل معبود کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے علاوہ جو بھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ جو سب کچھ نبی اور رسول اور اللہ کے سوا جس کی بھی جو مدد آپ کو پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں، آپ نے اصل تک پہنچنا ہے، اس طرح کہ ذرائع اور اسباب بھی ہٹ جائیں اور ڈائریکٹ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور یقین اتنا کامل ہو کہ اس پر فوراً رسپانس آئے۔ اور اس میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کسی ولی یا کسی بزرگ کے مزار پہ کھڑے ہیں تو وہاں خشوع اور حضوری کا عالم کیا ہے، اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں تو وہاں خشوع اور حضوری کا عالم کیا ہے۔ ایون میں یہاں تک کہتا ہوں کہ مسجد میں جائیں تو کیا عالم ہے، کیفیت اور کیا کسی مزار پہ جائیں تو کیا عالم ہے۔ اسی سے آپ کو اپنی ٹیسٹ کر توحید سکتے کا اور اپنے ایمان کا خود بخود پتہ چل جائے ٹیسٹ کر گا سکتے کہ میں ہیں ابھی آپ۔ کس لیول پہ ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ کو زیادہ تسکین و تسلی سے معاملہ اور کنفرمیشن اور کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھتا ہے، یا کسی بزرگ کے پاس جا کے ان کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر کے تو وہ بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کا لیول ابھی وہ اس کو درست نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے درست کرنا آگے ہے، اور بڑھنا ہے۔ توحید کے لا الہ الا اللہ والے مرتبے پہ مرنے سے پہلے آپ نے جانا ہے، اور یہ سب اسی کے وسائل اور ذرائع ہیں۔ اسی کے۔ اور دوسرا جو اس کا ہے کہ ولا یذکر احدا بسوء، کسی کی برائی نہ کرو۔ اور کتنا فکر انگیز یعنی جملہ ہے کہ کسی کا ذکر برائی سے نہیں کرنا۔ جی ہاں، غیبت تو ہے ہی نا جی، مطلب قرآن میں اس کی ممانت ہے۔ اور یہ آج کل جو مطلب ہے جلسے ہیں، تقریریں، سمجھ آ گئی، سوشل میڈیا اور دوسرے کی توہین تنقید ہر جگہ، مطلب یہ انٹرینڈ لوگوں کی باتیں ہیں نا کہ آپ صوفیاء کا نام لے رہے ہیں، صوفیاء کی محبت میں لڑ رہے ہیں لوگوں سے، لیکن خود صوفیاء کی تعلیم جو ہے وہ ذوقاً آپ کے اوپر طاری نہیں ہے، آپ کو نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی میں ایک وجہ مفتی صاحب یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں۔ تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان اور اس قول سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ غیبت کی بات یہاں نہیں فرما رہے ہیں۔ ایمان والوں کا جو آپس میں مسلمانوں کا تعلق ہے، جس کا معیار ہمیں دیا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا اور مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ کب چاہیں گے کہ کوئی آپ کا برائی سے ذکر کرے؟ اور پھر یہاں پر اس قول کو اس طرح بھی لائے ہیں کہ لا یذکر احدا الا بخیر، کسی کا ذکر نہ کرے مگر خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اس فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کسی کا ذکر جب آپ خیر اور بھلائی کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، یا پھر آپ سکوت اختیار کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اب دوسرا آپ کے شر سے محفوظ ہے۔ جی، ورنہ صوفیہ کرام کا جو تصور ہے گوشہ نشینی کا بھی اور خلوت کا بھی، وہ یہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم گوشہ نشین اور خلوت نشینی اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے شر سے محفوظ۔ اس فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی کتنا محفوظ ہے، اور کامل بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ فرمان اور قول بھی ہے، تمام بڑی کتابوں میں آپ فرماتے ہیں کہ کامل وہ ہے جس کا دشمن اس کے شر سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے بھی یقین ہو کہ بھائی اس شخص کے شر سے میں محفوظ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے نام کے ساتھ سابقے لاحقے لگا لینے سے بندہ کامل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان صوفیاء کے طریق پر، ان کے اقوال پر چلنے سے اور ان کو فالو کرنے سے پھر سمجھ آئے گی کہ اور تیسرا اصل میں جو کمال آپ کے کیا اس فرمان کا حصہ ہے کہ ولا یجیب احدا الی طعامہ، کہ کسی کی دعوت قبول نہ کرے، اس کو مطلب کس کیفیت پر معمول کرے؟ یعنی ہر کسی کی دعوت کو، ہر کسی کی دعوت قبول نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا نا لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا تیرا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔ اگر بندہ کہیں لا تصاحب الا
बिमुमिन। अगर कहीं फंस जाए, चला जाए तो हाँ, तो फिर इसको मलहूज रखे इस फलसफे को कि वहाँ खाना और वहाँ ऐसा माहौल और ऐसी फ़ज़ा, उसको जितना उसकी नज़र है उसके मुताबिक चेक करे और बहुत मखसूस और महदूद खाए। अगर उसने उस फलसफे को जो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं उस पर अमल करना है तो इस चीज़ को मलहूज रखे। अगर बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शक शुबहे वाली बात नहीं है और कहीं फंस गया है, वो अलग बात है, ठीक, वो खा ले अपने हस्बे ज़रूरत। लेकिन वो फरमा रहे हैं कबूल ना करे। एक है फंस जाना और एक है बाकायदा एहतमाम के साथ दावत को कबूल करके वहाँ पर शामिल और शरीक हो, तो ये मशरूत होगा जी। शरन वैसे भी मशरूत है और फिर तकवा और वरा इसका मुतकाजी है कि अगर कोई साहिब हाल सूफी, और हमने बुजुर्गों को देखा है औलिया किराम, वो इसका एहतमाम और इल्तिज़ाम बावजूद इसके कि हदीस में फरमाया गया है कि मोमिन का हक है कि उसकी दावत को कबूल करो, लेकिन वो मशरूत है उन सारे शराइत के साथ जो शरीयत मुताहरा ने बयान की हैं। अगर आपके इल्म में है कि उसका रिस्क मशकूक है या हराम है तो फिर एहतियात लाजिम है। फिर अगर आप खाएंगे जानते बूझते हो तो आप गुनाहगार हो रहे होंगे। और बुजुर्गान दीन फिर जब दावतों में जाया करते तो वैसे ही करते, जब दावत कबूल कर लेते थे हज़रत आतम असम रहमतुल्लाह तो शर्तें तय कर लेते, तो मैं भी अपनी मर्जी का खाऊंगा, अपनी पसंद की जगह पर बैठूंगा और तुम मेरे इसरार भी नहीं करोगे और जब मेरा दिल चाहेगा मैं वापस आ जाऊंगा। उनका जी ठीक है, मुझे कबूल, आप आ जाएं सही। अब वो गए जाके जूतों में बैठ गए। उनका हजरत ये क्या फरमाया, तेरी मेरी शर्त थी। तो जब खाना लगा, आओ जी लंगर खाना लग गया जी, लोग उन्होंने अपनी गुदड़ी में से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और वो खाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा हुजूर खाना लगा। फरमाया तेरा मेरा तय शर्त थी कि जो मैं चाहूंगा खाऊं, तो मुझे मजबूर नहीं करो, अब मुझे खाने दो। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह भी यही फरमाया करते थे, फरमाते थे कि जो शख्स अल्लाह से दुनिया मांगता है ना, वो अपने हिसाब किताब को लंबा करवा रहा है अल्लाह से, उसे ज्यादा देर अल्लाह की बारगाह में खड़ा, तो उस वक्त उसकी हैबत का जरा तसव्वुर रखो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इनकी नजर में हमारे यहाँ तो है ना कभी क़यामत आनी है, ये हर घड़ी 24 घंटे हशर के मैदान में और पुल सिरात पे होते थे ये लोग, इसलिए इन पे ये कैफियत तारी है। हुजूर सैयदी दाता गंजबख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा ने ये जो इरशाद नकल फरमाया जिसमें ख़ास तौर पर गैरुल्लाह से इस्तिआनत की कुल्लियतन नफ़ी हुई, इस पर हज़रत सैयद अबुल हसनात मोहम्मद अहमद क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें कलामुल मरगूब के नाम से हुज़ूर फैज़ आलम की किताब का तर्जमा करने की सआदत हासिल हुई, उस पर एक फुट नोट हमारी नज़र से गुज़रा है और वो प्रिंटेड है, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हुज़ूर सैयदी दाता गंजबख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा ने हज़रत बिशर हाफ़ी अलैहिर्रहमा का गैरुल्लाह से इस्तिआनत के हवाले से जो कौल जिस दर्जे का ख़ास लोगों के लिए ज़िक्र फरमाया है, उस पर तबसरे की बात हुई जो मुतरजिम कशफुल माजूब हज़रत अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। और हुज़ूर फैज़ आलम ने उसकी तशरीह में आगे जो वज़ाहत ये फरमाई कि लिअन्ना इस्तिआनत अल मखलूक़ मिनल मखलूक़ कस्तिआनत अल मसजून मिनल मसजून, के मखलूक की मखलूक से तलब मदद हासिल करना ऐसे ही है जैसे कैदी अपने साथ वाले कैदी से मदद तलब करता है। वो जो खासाने बारगाहे खुदाबंदी हैं, जो मुशाहदाए जमाले खुदाबंदी में मस्त हैं, उनके हवाले से जो ख़ास जिक्र हुआ है, मैं चाहूँगा हज़रत वो जो इक़्तिबास है वो ज़रूर सुनाएं ताकि हर किस्म के इबहामात और इश्कालात भी दूर हो जाएं, और जो तख़सीस है कि ख़ास लोगों के लिए क्या हुक्म है और आम लोगों के लिए वब्तगू इलैहिल वसीला और दीगर जो मौजूद पहले भी मैंने अर्ज़ किया, मिसाल दी है जी हाँ कि बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह वो भी इन अहवाल से गुजरे हैं, कैफियत से, इसलिए अल्लामा अबुल हसनात रहमतुल्लाह इसकी वजाहत फरमा दी कि इससे पढ़ के फौरी एक इश्तिबाह पैदा होता है कि शायद या रसूल अल्लाह कहना, या गौसे आज़म अल मदद, या अली मदद जी, या अली मदद के अलावा भी आम बंदे का एक बंदे से मदद की तो जरूरत, दुनिया कौन है जो एक इंसान दूसरे की इमदाद का मोहताज नहीं हो सकती, फितरत है। तो उसकी वजाहत फरमा दी उन्होंने कि ये जो कौल जिक्र हो रहा है, हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी मखदूम अली बिन उस्मान अल जुल्लाबी रहमतुल्लाह ताला ने जो तबसरा लिखा कि तलब मखलूक की
مخلوق سے طلب اعانت ایسے ہے جیسے ایک قیدی اپنے ساتھ کے قیدی سے مدد مانگ رہا ہوں، دونوں مقید۔ اچھا اس میں ایک بات میں مفصل عرض کر دوں، حدیث پاک میں ہے کہ دنیا سجن المؤمن، مجھے لگتا ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا سجن المؤمن مسجون ہے نا جی، جو مومن دنیا کے اندر رہ رہا ہے وہ قید خانے میں ہے۔ اب ایک قید خانے کے اندر مقید شخص دوسرے مقید آدمی سے کیا مدد لے سکتا ہے؟ دونوں ایک ہی حال میں۔ اچھا یہ بات اگر کھل جائے تو پھر یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ایک قیدی جو ہے وہ ایک آزاد سے بہرحال مدد لے سکتا ہے، وکیل کرے گا باہر، ٹھیک ہے جی یہ بات کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ آئیں تو سمجھ آ جائے گی کہ ایک مجبور محض آدمی، ایک بیچارہ مقید آدمی اور قید و بند کے اندر الجھا ہوا اور گرفتار آدمی، اس کا حال اپنے ہی جیسے کسی قیدی سے مدد مانگنا وہ اور چیز ہے، وہ ظاہر ہے بیکار ہے، بس ہے۔ لیکن جب وہ اپنے وکیل کو ہائر کرتا ہے ظاہر ہے اس سے وہ فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے، استفادہ کر رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اہل حال اور اہل کمال کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی تو زبانی توحید کا بیمار یہ نہ سمجھ لے کہ یہ شان ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کی ہے۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے، جی، اور بڑے محاورے کے اندر بات کی، بلکہ یہ مرتبہ ان پاک ہستیوں کا ہے جو مشاہدہ جمال یار میں ہر آن مستغرق رہنے والے ہیں۔ عوام کے لیے تو قرآن پاک نے وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا، اور حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فل ینادی عینون یا عباد اللہ بھی فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اس مضمون سے عوام غلط فہمی میں پڑھ کر اپنے آپ کو محروم اعانت خاصان بارگاہ نہ بنائیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ خاصان بارگاہ شناوران دریائے محبت، حضور یہ جملہ جو ہے یہ میں اب یہ ترجمانی کر رہے ہیں نا ان کے حوال کی، کہ بارگاہ الہی سے ایسی توحید کسی کو نصیب ہے کہ وہ جوتا نہ پہنے اور فرش پہ چلے؟ پہلے اس مقام تک، ہاں اس مقام پہ آئے، اس حال و کیفیت کے اندر آئے، اور پھر آ کے یہ بات وہ کہے، اور غریق بحر وحدت ہو، سرمستان بادہ عشق و معرفت کی شان پائی ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ عوام کا یہ درجہ ہرگز نہیں۔ اس میں ظاہر ہے ایک بہت کمال کی بات یہ ہے، اور ایک عالم دین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ عامت الناس جو ہیں، عوام الناس جو ہیں، ان کی رہنمائی اس پہ ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا واقعہ ہے، یہ مرید کے ساتھ جا رہے تھے تو دریا آ گیا، مرید دریا پہ چل پڑ، آپ رک گئے۔ جب وہ راستے میں ان کو پتا شیخ بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں، اس کی نظر پڑی میرے حضرت تو ہیں ہی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کنارے پہ کھڑے تھے، کہنا حضور آئیے، فرمایا بیٹا تو چل میں کشتی پہ بیٹھ کے آتا ہوں۔ تو یہ مقامات ہیں۔ اب وہ شخص جو تھا وہ سکر اور جذب میں تھا، یعنی مبتدی تھا، مستی میں جا رہا تھا، چلا گیا، پہنچ بھی گیا۔ حضرت بایزید بستامی اس سے گزر چکے تھے، اس سے اگلی منزل، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چوتھے آسمان سے جامع اموی کی چھت پہ آئیں گے اور فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، چونکہ یہ عالم اسباب ہے، تو وہ مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ۔ لوگ کہیں گے حضور وہاں سے تو آپ بغیر سیڑھی آ گئے اور یہاں سیڑھی مانگ رہے ہیں، فرمایا یہاں سیڑھی کی ضرورت ہے، چونکہ حکم ہے، عالم اسباب میں آگے اس کو استعمال کریں۔ تو اولیاء اللہ کے احوال و مدارج مراتب اس کے مطابق وہ کلام فرما رہے ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے رسالہ میں حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کے ذکر کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت قول ذکر کیا ہے، میں چاہوں گا کہ حضرت اس کو بھی جی یہ میں ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذکر اکثر بڑی کتابوں میں آیا ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو اپنا مقتدا مانا ہے۔ اب دیکھیے مقبول بارگاہ الہی ہونا اور مقبول بارگاہ رسالت مآب ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فقال علی یا بشر اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، فرمایا بشر تجھے پتہ ہے تیرے موجود ساتھیوں میں یہ وہ دور ہے جنید، سری سکتی رحمہم اللہ اور ابو بکر شبلی اور بڑے بڑے اکابر اولیاء، ابو الحسین نوری، ابو سلمان دارانی، بغداد بڑھا ہوا ہے اولیاء سے۔ فرمایا جانتے ہو اللہ نے تمہارا مرتبہ اور درجہ تمہارے معاصرین میں اتنا بلند کیوں کیا؟ تو قلت لا یا رسول اللہ، حضور میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بے اتباعک لسنتی، اللہ تیرا میری سنت پر چلنا اور اس کی اتباع کرنا، وخدمتک للصالحین،
اور صالحین کی خدمت، بشر حافی ہو کے صالحین کی خدمت کر رہے ہیں، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی، اور وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، اللہ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے، وَهُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، فرمایا یہ وہ مقام ہے جس نے تجھے یہ وہ چار ابرار کام کی ہیں جو منزل پر پہنچایا ہے۔ اس کو سمجھیے، اتباع سنت، خدمت صالحین، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی، اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ نصاب تصوف یہی ہے۔ سبحان اللہ، پورا نصاب دے دیا۔ تصوف اگر آپ یہی ہے۔ اس پہ چل لیجئے، اب ایک اور بزرگ ہیں آگے، وہ فرماتے ہیں مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضرت بلال خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اب مجھے تو نہیں پتا خضر ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب انہیں اس عالم میں دیکھا اور ایسی جگہ پہ دیکھا تو حیرت ہوئی، تو مجھے الہام ہوا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں اللہ کا حق دیتا ہوں، رک جائیں اور میری بات سنیں۔ ٹھیک۔ وہ رک گئے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ بولو۔ تو اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیے، حضرت بلال خواص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے مفتی صاحب یہ بھی سمجھنے، امام شافعی رحمہ اللہ کا روحانی مقام کیا ہے؟ تو فرمایا وَهُوَ مِنَ الْأَوْتَادِ، وہ اوتاد میں سے ہیں۔ اب یہ اوتاد روئے زمین پہ 4 ہوتے ہیں۔ جی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے رحمہ اللہ؟ تو انہوں نے کہا وَهُوَ رَجُلٌ صدیق، وہ مقام صدیقیت پر فائز۔ سبحان تو کہنے لگے میں نے کہا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کی مثال اور ان کے مرتبے کا شخص اور ان جیسا با کمال ولی ان کے بعد پیدا ہی نہیں، لم یخلق مثلہ بعد، یعنی اس جیسا یہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں سبحان کہ اس کی مثال اور اس جیسا دوسرا با کمال شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ مفتی صاحب اب اس میں ایک چھپی ہوئی چیز جو میں نے دیکھی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کے حالات میں، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کرامات تو بہت ہیں، اس میں شاید اس سے بڑی کرامت نہیں ہوگی۔ جی۔ ایک شخص تھا وہاں بغداد میں جو صوفیاء کا بڑا مخالف تھا، اعتراض کرتا تھا یہ بدعتی ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ وہ صوفیاء کرام کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لنگر پہنچا رہا ہے جناب، نذرانے پیش کر رہا ہے، بڑے ادب و احترام سے۔ کسی نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وجہ ہے، ان کی وجہ سے یہ مجھے عقیدہ صحیح ہوا ہے میرا۔ کہا جی کیسے؟ کہنے لگا ایک دن وہ جمعہ پڑھ کے نکلو، میں صوفیوں کی طاق میں رہتا تھا، یہ پیر شیر جو بنے ہوتے ہیں نا یہ اوپر اوپر سے ہی ہوتے ہیں، اندر سے معاملہ اور ہوتا۔ کہتے میں نے کہا آج ذرا میں دیکھنا ہی صوفی کرتا کیا، لوگوں کے سامنے بڑا عابد زاہد ننگے پاؤں پھرتا ہے، دیکھتا ہوں کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کیا کرتا ہے یہ۔ تو جمعے کے بعد کہتے ہیں میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ گئے جناب، جیب سے پیسے نکال لے، وہاں سے فلودہ خریدا، بہترین کھانا شاندار لیا۔ میں کہا بھئی یہ دیکھ لو، لوگوں کے سامنے آج روزے رکھتا عابد زاہد بنا ہے، فلودے لے کے جمعے کی نماز کے بعد جناب یہ کھانے خرید رہا ہے بہترین مزے کے۔ کہتے ہیں میں تعقب میں رہا، اب وہ لے کے چل پڑے، کھایا نہیں، لے کے دور ایک جگہ پہ پہنچے، ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی کچی مسجد تھی، اس کے اندر داخل ہو۔ میں بھی پیچھے جا کے چھپ کے کھڑا ہوئے، دیکھا تو ایک بیمار مریض بڑھیا وہاں پڑی تھی۔ وہ کھانا جا کے کھولا، لگایا، لقمے بنائے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھلائے۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا چھپ کے، اور میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ یار تم کیسے بد نصیب آدمی ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور دیکھو کہاں سے بغداد سے چیزیں لا کے اتنی دور اس خاتون کو تو کھلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بشر حافی کھلا کے روانہ ہو گئے، تو میں نے ان خاتون بڑھیا سے جا کے پوچھا، کہنے لگے یہ کون تھے آپ کے پاس؟ جو انہوں نے کہا یہ بشر حافی تھے، وہ ان کو کھلا رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگی وہ خاتون کہ یہ تو ہمیشہ آتے ہیں میرے پاس کھانا لے کے اور مجھے کھلاتے ہیں اور یہی کھلاتے ہیں، میرا تو اور ہے ہی کوئی، یہ نہ ہے تو مجھے پوچھنے والا۔ تو وہ تھوڑی دیر باتیں کرتے کرتے وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو 40 فرسخ بغداد سے دور ہے یہ جگہ۔ تو انہوں نے کہا اب میں واپس کیسے جاؤں گا، میں تو واپس نہیں جا سکتا۔ ان کا نہیں اب تم واپس نہیں جا سکتے، بغداد تو یہاں سے بہت دور ہے، تو اب تم انتظار کرو، جب دوبارہ بشر حافی آئیں گے تو وہی تمہیں لے کے۔ کہتے ہیں میں اگلے جمعے تک وہاں انتظار میں رہا، یعنی وہ مقام اتنی دور تھا کہ میں وہاں سے واپس آ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت بشر حافی دوبارہ آئے اور مجھے انہوں نے ڈانٹا کہ تو میری جاسوسی کر رہا تھا، میرے پیچھے آ رہا تھا۔ کہنے کا میں نے معذرت کی،
معافی مانگی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے تعاقب میں تھا. تو وہ کہنے لگے بشر حافی لے کے مجھے چلے ہیں اور مجھے کہا کہ آنکھیں بند کرو. تو چند لمحوں میں ہم دوبارہ بغداد شہر کے اندر داخل. حضرت بہت شکریہ. خاص طور پر حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کے احوال اور تذکار میں خاص باتیں جو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. معزز ناظرین، ذکر کسی بھی صوفی کامل کا ہو، قرآن و سنت کی اتباع سے بات شروع ہوتی ہے اور عرفان ربانی پہ مکمل ختم ہوتی ہے. یہی نصاب ہے، یہی سبق ہے، یہی درس، یہی پیغام ہے. اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.